بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے مسئلہ کے بارے میں پوچھا قل ہوا اذن آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک گندی چیز ہے تکلیف دینے والی فاعتزلوا النساء فی المحیض حیض کی حالت میں تم عورتوں سے جدا رہو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ پھر جب وہ پاک ہو جائے اچھی طرح پھر ان کے پاس آؤ جیسے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اجازت ارشاد فرمائی إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں فأتوا حرثکم اپنی کھیتی میں آؤ انا شئتم جیسے بھی چاہو وقدموا لأنفسکم اور اپنے لیے آئندہ کا انتظام کرو واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم ملاقوہ تم سب کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونے والی ہے وبشر المؤمنین اور حکم فرمایا کہ مومنین کو خوشخبری سنا دو کہ مومنوں کی ملاقات اللہ سے بہت اچھی ہوگی یہاں بھی ایک سوال ہی کا تذکرہ کیا گیا صحابہ کرام کے سوالات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تھوڑے سوالات کیے ہیں خود بخود حضور علیہ السلام نے ان لوگوں پر اللہ کا دین بیان فرمایا سارے مسائل سمجھا دیے معاشرت کے نظام عبادات کے نظام کو حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا تو یہاں بھی سوال ہی کا ذکر ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حیض والی عورتوں کے بارے میں حیض بھی ایک خون ہے فقہائے کرام نے جیسے 3 خون عورتوں کے بیان فرمائے ہیں یہ 3 قسم کے خونوں کا تذکرہ کیا گیا ایک خون کا نام حیض ہے اور دوسرے کا نام نفاس ہے تیسرے کا نام استحاضہ ہے یہ حیض کا خون یہ ہر مہینے ہوتا ہے اس کی کم از کم مدت 3 دن بیان کی گئی اور زیادہ سے زیادہ 10 دن بیان کی گئی یہ عام طور پہ ماہواری کا خون کہلاتا ہے
عورت کو ایک عمر کے حصہ میں یہ حیض کا خون آتا ہے۔ اب حیض کے دنوں میں عام طور پہ لوگوں کے اندر بڑی غلط رواج کی باتیں چل پڑی تھی۔ یہود و نصارہ نے بہت زیادہ حد سے بڑھ کر آگے کیا۔ بعض ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بالکل عورت کا یہاں گھر میں رہنا ہی ایسی حالت میں اچھا ہی نہیں، پکانا کھانا وہ تو ایک دوسری چیز، اور ان کے پاس بیٹھنا بات کرنا یہ سب ایسی حد تک بھی یہودی پہنچ گئے تھے۔ پھر نصارہ کے بارے میں انہوں نے اس مسئلے کو یہ کہا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، عورت ہے گھر میں جیسے مرضی چلاؤ، کوئی فرق نہیں، حیض کے دن ہوں یا عام دن ہوں، ان میں یہ فرق ہی نہیں تھا، وہ ایک ہی ترتیب سے چلتے جا رہے حالانکہ وہ ناپاک اور اس قسم کا بدبودار تعفن والا خون ہوتا ہے، وہ عام دنوں میں نکلتا ہے لیکن ایام حمل میں نہیں نکلتا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے ایسی باتیں دائیں بائیں سے سنی، کیونکہ لوگوں کی باتیں اپنی ہوتی ہیں، لوگ اپنے مسائل بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی تو ایسا سخت ہو جاتا ہے اور کوئی بالکل ہی آزاد ہو جاتا ہے، لوگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ایسے معاملات میں مجبوری تھی صحابہ کرام نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، لیکن سوال کے جواب میں بھی بڑا لطیف اشاروں سے جواب دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا قرآن آیا، حضور علیہ السلام نے اس حیض کے خون کے بارے میں بیان فرما دیا اور حیض کے وسائل بھی پھر مزید سمجھا دیے کہ ان ایام میں عورت روزہ بھی نہ رکھے، نماز بھی نہ پڑھے اور قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہ لگائے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، اور اسی طرح اس کے اوپر جیسے پابندیاں ناپاک پر ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی پابندی آ گئی۔ اب روزے جتنے چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرے گی، اور جتنی نمازیں چھوڑی نمازیں اس کو معاف کر دی گئی۔ اب یہ حیض کا ہی مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ نفاس کے خون کے بارے میں بھی بتا دیں، وہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، وہ تقریباً 15 دن اس کی کم از کم مدت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی 40 دن کی مدت ہوتی ہے۔ 40 دنوں میں وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس کو بیماری کا خون کہا جاتا ہے، وہ نفاس کا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان دنوں میں بھی عورت نماز نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اور کوئی ایسا کوئی نیک اور عمل بھی نہیں سوائے اس کے کہ زبانی ذکر کرے، یعنی وہ اللہ رب العزت کی تسبیح استغفار اس قسم کا وہ اپنا عمل کر سکتی ہے۔ باقی قرآن کریم کو ہاتھ لگانا یا اس کا پڑھنا یہ اس کے لیے ان دنوں میں احتیاطی طور پر روک دیا گیا۔ تو ان دنوں میں اور حیض کے دنوں میں عورت کے بارے میں جو مسائل بیان کیے گئے وہ یہ مردوں کے بارے میں یعنی صحابہ کرام نے پوچھا۔ تو تیسرا خون میں نے عرض کیا کہ فقہا نے یہ بتایا استحاضہ کا یعنی اضافی خون، وہ بیماری کا کوئی نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے، وہ اندر معمولی سی کوئی ایسی شریان ہو جس کی وجہ سے کوئی ایسا خون آ رہا ہو، یا کوئی اضافی خون کسی اور طبیعت کی وجہ سے آ رہا ہو، تو بہرحال وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ اب اس میں حکم یہ ہوتا ہے جیسے نکسیر کا حکم ہوتا ہے، کسی کے ناک سے اگر خون آ جائے اس کو نکسیر کہتے ہیں۔ تو اب وہ نکسیر والے خون کا حکم کیا ہوتا ہے کہ بندہ ناپاک نہیں ہوتا، اب اس کا حکم بھی پھر نکسیر والے خون جیسا ہوتا ہے استحاضے کا، یعنی وہ عورت اپنا استنجا وضو اور ساری طہارت کرنے کے بعد اپنے اعمال کو جاری رکھے، لیکن حیض اور نفاس کے دوران اپنے اعمال کو روکے رکھے اور بعد میں سلسلہ پاک ہونے کے بعد پھر چلائے۔ تو بہرحال حیض کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کیا گیا، حضور علیہ السلام نے اس کو بیان فرما دیا۔ فرمایا ہوا اذن، وہ ایک تکلیف دینے والی چیز، ناپاک چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے، ناپاک چیزوں سے بندہ پرہیز کرے۔ مسلمان کو پاک رہنے کا حکم دیا گیا، پاک چیزوں کے استعمال کا حکم دیا گیا، ناپاکی سے اپنے آپ کو بچائے۔ مومن مسلمان ظاہری طور پر بھی بچائے
اور دل بھی ناپاک نہ ہو، دماغ بھی ناپاک نہ ہو، کپڑے بھی ناپاک نہ ہو، جسم بھی ناپاک نہ ہو، جگہ بھی اور ساری چیزیں پاک رکھنے کا حکم ہے۔ یہ بندہ دل دماغ کو پاک رکھے گا، دل میں کسی کے بارے میں غیظ اور کینہ اور بغض اور ایسی چیزیں رکھنا یہ بھی بندے کو خراب کرتی ہے۔ حسد نہ ہو، کوئی اور ایسی اندر تکبر والی بیماری نہ ہو، شرک نہ ہو، منافقت نہ ہو، کفر نہ ہو، اور یہ چیزیں ساری اندر سے نکالنی پڑتی ہیں۔ ریاکاری نہ ہو، بندہ خلوص سے کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ تو بہرحال اس ناپاکی کی حالت کو تکلیف دینے والی چیز قرار دیا کہ وہ ایک تکلیف والی گندگی کی چیز ہے۔ اب ایسی حالت میں بس عورتوں کے قریب مباشرت کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ان دنوں میں یعنی وہ اجتناب کیا جائے اور دور رہا جائے، باقی عورت کو وہاں گھر میں رہے اور اپنے آپ کو وہ صاف رکھے، اور کھانا پینا پکانا اور رہنا ساتھ یہ سارا استعمال اس کا جائز ہوا۔ عام طور پہ لوگوں میں افراط اور تفریط ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی پیچھے نکل جاتے ہیں، کوئی آزاد ہو جاتے ہیں، کوئی بہت سخت پابندیاں کر لیتے ہیں۔ اب کسی بھی معاملہ میں لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا پھرے گا۔ تو بہرحال اللہ کے قرآن کو اشارے دیکھیے کہ قرآن کریم میں کتنے اشارے لطیف سے دیے گئے کہ ایسا اس سے کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی خون کے وہ ایام پورے ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے، اور عورت پورا اپنا فیضا تطہرنا جب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لے، حتیٰ کہ غسل بھی کر لے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ کہیں اگر کوئی پیش آیا بھی ہے تو پھر وہ اتنی طہارت تو ضروری ہے کہ وہ پاک صاف بھی مکمل ہو جائے، اور پاکیزگی کا وقت بھی ایک نماز کا ٹائم گزر جائے تو پھر تو ہوا کہ مردوں سے قریب آئے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جیسے اجازت دی، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اجازت دی، اسی طرح عمل کرتے رہو۔ اور ساتھ ہی یاد رکھو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آج بندے سے گناہ غلطی کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو فوراً بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری اولاد آدم خطا کار ہے، لیکن توبہ کرنے والا بہت اچھا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے توبہ کر لی جائے۔ یہاں بھی اسی کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، اور پاک رہنے کی پوری بندہ کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے کو پسند کرتے، صاف رہے بندہ، پاک رہے، کیونکہ پاکیزگی صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایماندار بندہ اپنے آپ کو پاک رکھے، ظاہراً باطناً، اندر باہر، ماحول علاقہ، گلی بازار گھر بار برتن بستر سب چیزیں پاک صاف، اور بندہ مومن مسلمان پاکیزگی والا ماحول رکھے۔ جلدی اگر ایسی ضرورت ہے مسواک کرے، صاف رہے، وضو کے ساتھ پوری طہارت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، عبادات کی جاتی ہے، تو دیگر کام بھی عبادت کے وہ پاکیزگی میں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو بندہ پاک رہنے کی پوری کوشش کرے۔ اس میں جیسی احتیاط بتائی گئی، پیشاب پخانے کی پوری احتیاط کی جائے، دوسرے ناپاک قطروں کی پوری احتیاط کی جائے، پیشاب کی احتیاط پوری کہ بندہ استنجے کو اچھے طریقہ سے کرے، قطرات ختم ہو اور اس طرح پاک صاف ہو۔ عام طور پہ لوگ باہر پیشاب پخانہ کرے، ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اب ڈھیلا نہیں تو ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے، اور ایسا نہ ہو تو پھر عام طور پہ لوگ ویسے ہی کر لے تو وہ غلط ہے، وہ ناپاک ہی رہیں گے۔ پانی کا استعمال کیا جائے، پاکیزگی بہرحال حاصل کی جائے، طہارت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفیس مزاج کے مطابق اپنی امت کو تعلیم فرمایا، پاک رہو، صاف رہو، دل دماغ پاک رکھو، جسم جان پاک رکھو، لباس اور ماحول کو پاک رکھو، اپنی سوچ اور گفتگو کو بھی پاک رکھو، زبان کو بھی گندا نہ کرو، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لاؤ۔ تو بہرحال توبہ، استغفار اور پاکیزگی کو اپناؤ، اللہ پسند فرماتے۔
پھر عورتوں کے بارے میں اشارہ دے دیا، تمہاری کھیتی ہے، کھیتیوں کی بمنزل ہے، لہذا جیسے بھی تم چاہو اپنے پاکیزگی کے حالات میں آؤ ملو اور اپنا سلسلہ جاری رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے لیے آگے اعمال بھیجتے رہو، آخرت کا ذخیرہ تمہارے پاس ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان لو ایک وقت آ رہا ہے تم سب کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے۔ بندہ اپنی مرضی کرتا جائے گا تو اللہ سے ملاقات کیسی ہوگی؟ وہ ملاقات تو شرمندگی کا باعث بنے گی، پریشانی کا باعث بنے گی۔ ایسا بندہ عمل کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پسند کرے، ملاقات ہو تو بندہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، بندہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو مومنین کو بہرحال پھر پیغام دیا گیا، مومن چونکہ پابندیاں کرتے ہیں اللہ کے حکم کی اور حضور علیہ السلام کی شریعت کی پابندیاں کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ان کو بشارت سنا دو، خوشخبری دے دو کہ مومنو تمہاری ملاقات اللہ سے بڑی اچھی ہونے والی ہے اور اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اور تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرماتے اور اللہ رب العزت تمہارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ مومن اپنا ایمان بنائے، بچائے، ایمان والی زندگی کو اپنائے، اور پاکیزگی طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہر اعتبار سے بندہ پوری کوشش کرے، توبہ استغفار کے ساتھ اپنے آپ کو پاک بنائے، صاف بنائے، اور دیگر ایسی طہارت جیسے جیسے حاصل کرنے کا حکم ہے اس طرح بندہ حاصل کرے۔ تو حیض کے اور دیگر جیسے مسائل بیان کیے گئے، پاکیزگی طہارت مسلمان کو سمجھانے کے لیے یہ اندرونی مسائل بھی بیان فرما دیے تاکہ اندر سے بھی بندہ پورے مسائل کو صحیح طور پر شریعت ہے نا، شریعت عبادات کا سبق، معاملات کا، زندگی گزارنے کا ہر ایک سبق ہمیں شریعت محمدی سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت پیارے اصول شریعت محمدی والے اپنا کر اچھی کامیاب خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔